صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ اللہم بلغ ولی قلب حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حال کے کائنات میں حق محمد و آل محمد ہم سب کی آج کی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صدات الزام کا فرشی ادا کا اہتمام، امام کریم کربلا کے عزت معاد عزاداروں کی شرکت، کریم کربلا کا کریم خالق اپنی بارگاہ سے آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو دعائیں حاجات تمنائیں لے کے اس پاک دہلیز پہ اجر رسالت ادا کرنے کی نیت سے آپ حاضر ہوئے ہیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ سید مشتاق حسین شاہ صاحب بیمار ہم کی صحت و شفا یابی کے لیے، اپنے اپنے بیماروں کی شفا کے لیے، اپنے اپنے مظلومین کے درجات کی بلندی کے لیے، عالم انسانیت کے کرونا جیسے موذی مرض سے نجات کے لیے، اور ایسے مومن جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے 12ویں آقا مولا کے ظہور پر نور کے لیے ایک صلوات بآواز بلند تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام یا سنی مسلمان بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ رب العالمین کا وہ احسان ہے جو مقدر والے افراد کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس انداز سے امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، ایسے حسین سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، بولیے گا ذرا جناب والا، اور بعد میں بھی کسی نے۔ جتنے بھی آپ افراد ہیں کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس عزاداری امام حسین علیہ السلام کی نہ کہ ہم کسی بندے کا مسلک تبدیل کرنے کے لیے کرواتے ہیں، نہ کہ کسی بندے کو ہم تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ہم کرواتے ہیں۔ آواز صحیح جا رہی جناب توڑے پر؟ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے، اپنا اپنا سوچنے کا ایک اینگل ہوتا ہے۔ میں نے اس کو اس طرح سے سوچا ہے کہ ہم مشکل سے اپنا بچوں کا پیٹ کاٹ کے، مشکل سے آنا ملکتی اکٹھا کر کے عزاداری کیوں کرواتے ہیں؟ جو میں نے سمجھا ہے نا کہ ہم 12ویں آقا کے اس غیبت کے زمانے میں اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک حجت تمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متوجہ ہے جناب؟ یعنی دیکھیے گا کہ جب قیامت والے دن سارے بندے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے،
دنیا میں بندہ اللہ کی بندگی جیسے بھی کرے، مرنا شاہ جی انہیں بولو ضرور، ادھر سے تو کوئی شک نہیں، مرنا ہے تو کی بات ہے، جاننے کو پیش کرنا ہے، بندگی کرنی بھی چاہیے۔ اے چار ہی طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، اللہ اکبر ایسے بندے پڑھ لیتے ہیں، ایسے بندے پڑھ لیتے ہیں۔ میں چونکہ فرقے کا خطیب نہیں، فرقہ میں نے کبھی پڑھا نہیں، مجھے پسند ہی نہیں، فرقہ پڑھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ اگر کبھی کبھی فرقے پہ دل کر بھی آئے نا تو پیغمبر روک دیتے ہیں، خبردار فرقے کو پسند نہ کر، کیوں؟ نبی کہتے ہیں تو فرقے کی بات کر رہا ہے، میں مصطفیٰ فرقے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے رحمت بن گیا۔ ساڈا نقصان یہ پھر ملک جی اتنے جا کے ہوا ہے کہ اساں وہ جیڑی ہستی نو مننا سی نا انہوں فرقے چھپا لیا۔ بولو ذرا میرے نال جناب والا، ہوں تھوڑی جی تسی میرا ساتھ دیو گے، میں کدے ذکر پاک نو زحمت میرے منہ چ نکلے ہی نہیں نہ نکلنا ہے، کیونکہ مجلس زحمت دا نام نہیں، مجلس اللہ دی رحمت دا نام ہے۔ بولو میرے نال جناب والا، اور ہے صلوات بوازے بلند تلاوت اللہم صلی علی محمد تھوڑی ہمت۔ اے چار طریقے جی نماز تھے، پنجواں تو نہیں، بولو میرے نال، کوئی ہمت نہ بولو بھی جی مثلاً چارے طریقے نے تے جی این جے تے پھر بھی نماز واجب ہے، بولو ذرا میرے نال، بولو تے جی این جے تے پھر بھی نماز این جے۔ مجھے میں جیڑا حساب لایا نا جیڑے ایتھے رکھ دے نے انہاں تے بہتی واجب ہے، تسی توجہ نہیں فرمائی، میں گزارش کر دینا ایتھا بڑی پیاری جی معروف کی گل ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے پاس شاید ایک نا چھوٹا سا ہرن کا بچہ تھا، ہرنی دا بچہ تھا، اور انہوں نے آ کر کہا کہ سرکار جی ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ بچپنا امامت کا، امام حسن حسین کا 4-5 سال سے دونوں شہزادوں کا، میں جلدی گل کرنا چاہنا تاکہ پیغام تک پہنچے۔ ملک جی وہ بچہ صحابی نے نبی کو دیا اور نبی نے ہرنی کا بچہ پکڑ کے حسن اور حسین کو دے کر کہا جاؤ بچہ اس کے ساتھ جا کے تم تھوڑا کھیل شیل آؤ، اور ہے جناب دا یا نہیں؟ اور میں دیکھاں گا بھی کنے تسی متوجہ بیٹھی مجلس نو میں ادو بھی گھٹ بندے ہوندے تے پڑھنی مہنگی سی، وہ دی وجہ کہ مجلس نہ چھوٹی ہوندی ہے تے مجلس نہ وڈی ہوندی ہے، چھوٹی چیز بھی گھر والیاں دی وجہ تو ہوندی ہے تے وڈی بھی گھر والیاں دی وڈی ہوندی ہے۔ مجلس ہمیشہ وڈی ہوندی ہے، کیوں؟ اس مجلس کا تعلق حسین ہے، اور حسین وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ اکبر باقی ہے۔ بولو میرنا جناب، توجہ فرما رہے پوچھنے والا یہ توجہ میں جی گزارش کرنا چاہ رہی ہوں، میں اس طرح پڑھنا میرا طریقہ ہرنی کا بچہ دیا کہا پھر بندے تھے کہ وہ ماشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں علی کے بچے ہرن کے بچے کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، کیڑا کو دور جانا سی۔ ہوں جے تسی متوجہ ہو تو ہر بندہ مجلس چ ہوے تے اتنے مجلس مکمل ہو جاتی ہے بھئی انہوں نے کہا کھیلنے واسطے وکرے گراؤنڈ میں جانا سی۔ یہ بس نبی اور آل نبی کا خاندان ہے نا، جن کے گھر کے دروازے بھی مسجد میں کھلتے تھے۔ اوئے ہوئے بولا میرنا یار میرے فرماؤ، یعنی یہی خاندان ہے جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ مسجد سینچ امام حسن ایک طرف بیٹھ کے، امام حسین ایک طرف بیٹھ کے، میں تو پوری منو امید ہے کہ جملہ ضائع تو نہیں فرماؤ گے، ایک طرف حسن بادشاہ بیٹھے ایک طرف حسین بادشاہ بیٹھے، اے دوارے بنیاں گھیرا پا لیا، آؤ دیکھو حسن اور حسین کیسے کھیلتے ہیں۔ میں نے جملہ یہ لفظ میں جدوں آکھا نا جی منو بڑا پیارا لگتا ہے۔ امام حسن نے ملک جی ہرن کے بچے کے اگلے دونوں گھٹنے گوڈے پھاڑ کے نا ان کو دورہ شورہ کر کے زمین پہ رکھا، اور حسین نے اس کی گردن پہ سر رکھ کے کہا پہلے سجدہ کر، کھیلیں گے بعد میں۔
نہیں توجہ فرمائی جناب والا مالک تواڈے ترازی ہوئے مالک تواڈیاں توفیقات اضافہ فرمائے ہاتھ بلند کر کے حیدری جا مالک تھوڑی لفظ آتوں کے ڈر سنے ایک نے گھوڑے دورے کیتے جی آخیا پہلے سجدہ کر لفظ تو میں تے ضمانت ہی دے سکنا اگلی گل تے میرے واس وچ نہیں میں تے جیڑی ہے وہی کر سکنا جیڑے لفظ ہے میں ضمانت دے سکنا بالکل اسی طرح جب حسین بادشاہ نے اس کا سر پکڑ کے زمین پہ رکھا نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے میں نے کہا کہ حسین آپ جانور کو سجدہ کروا رہے ہیں وہ نہیں بولو گے تو دکھ ہوئے گا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین سے کہا کہ حسین نبی نے نانا نے آپ کو جانور کھیلنے کے لیے دیا تھا آپ سجدہ کروا رہے ہیں رام کا بیل پور کنگ اے دو پنڈ دے بندے بیٹھے ہو تریجے پنڈ دا بندہ نظر نہیں پہ ہوندا تے تواڈی زندگی میساں سننے لنگ گئی تے اس جملے تے نہیں بولنا پھر تواڈا بولن تے دل بھی نہیں کرنا نانا نے آپ کو بچہ کھیلنے کے لیے دیا تھا صغیر بھائی سجدے کے لیے نہیں دیا تھا حسین دے کر کہتے ہیں ابو حریرہ مجھے پتا ہے نانا نے کھیلنے کے لیے دیا تھا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا پھر سجدہ کیوں کروا رہے ہو دکھ لگے گا اس زبان پہ جو نہیں بولے گی مسکرا کے حسین کہتی ہے ابو حریرہ میں اس کو سجدہ کروا کے چاہتا ہوں کہ یہ جانور ہمارے پاس رہنے کے قابل ہو جائے مالک تو آڑے درازی ہے جڑا ہوندہ کو توڑا پتا بول سکتے ہو آئے دھری نکیاں نکیاں گھلنا تو اسی نتیجے کار نہیں ہیں سارے سیانے بندے بیٹھے نکیاں نکیاں گھلنا دے نتیجے کار نہیں ہیں بھی جانور تے سجدہ واجب بھی نہیں میں ایک تقریر کی تھی علماء وچ علماء نے جملے تے بڑی استاد نے شاباش دیتی بھئی جانور تے بھی سجدہ واجب نہیں میں کیا میرے دا مطلب ہے جیڑا سجدہ واجب نہ سمجھے ہو جانور تمہیں بدتا اور ہے تو آٹی جناب زین پہ دھر فرما رہے ہو ہاتھ بلند کر کے ہے غریب شاہی علیہ السلام متوجہ ہے جناب کے والا پتنی زین پہ دھر فرما رہے ہیں میری گزارشات پہ انہا سینہ اپنے میں بھی تسی بھی تفیق ساڑھی پوچھ بوتی ہے پوچھ سنوئے میں بالکل قرآن کو ثابت کر سکنا اے ذہن چ رکھیا جے قیامت والے دن اگر کسی بندے کے نماز روزے کا حساب ہوگا تو وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا بندہ وقت نہیں میرا اس پاس جاندہ بھی نہیں دوجیاں دے بارے تو اللہ نے قرآن چاک سڑے ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا اللہ کہتا ہے میں ان بندوں کے قیامت والے دن اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو ہی نہیں لگاؤں گا بولا میرنا یار توجہ فرما رہی ہو کتھے ایسی بندہ دفن کرنے ہیں بولو ذرا میرے نال اور کرمالے ہو بولیے تامی اتھے ہی ہونے نہ بولیے تامی اتھے ہی ہونے ٹھیک ہے میں چونکہ سکول ماسٹر ہاں تو میری وہ عادت ہے کہ بھئی میں سمجھنا کہ کسی بار بار آنے میں سمجھ آئی ہے وہ پھر تھوڑی بہتی ہے تو تسی ٹھیک بیٹھے ٹھیک ہے جی بندے کپر چی دفن ہونے کپر چی دفن ہونے بالکل میں چونکہ سادہ جب بولوی ہیں تو پنجابی اردو لا کے پڑھ لینا کسی وڈے تو وڈے عالموں میں پوچھو گے نا ملک جی قبر چوں اٹھ کے قیامت والے دن کچھ بندے کچھ نہیں زیادہ بندے سدھے دوزخ وچ جان دے توجہ ہے جناب یعنی اس چیز کوئی مسئلہ نہیں یعنی قبر چوں بندے اٹھن گے اٹھ کے سیدھے جہنم میں جائیں گے اور میرے مولا سے پوچھا کہ مالک وہ بندے کون ہیں اللہ کہہ رہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا جن کے اللہ اعمال تولے گا ہی نہیں نہ نماز کا حساب نہ روزے کا حساب سیدھے جہنم میں جائیں گے بھائی مہربانی فرما کے حصہ لے لینا میرے چھویں مولا نے مسکرا کر کہا وہ بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا جس بندے نے میرے نانے کے بعد میرے دادی علی کی ولایت کا انکار کیا تھا
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری میں اپنے پہلے جملے تک ویسے تک لے آمن واسطے بڑا سفر بڑا لمبا سفر کر کوئی بندہ مطمئن ہو کے ہماری مجلس میں آئے الحمدللہ بادشاہ احمد کرم ہویا میں تقریباً 18-20 سال شیعہ آیا ہو گئے مجھے یاد ہے 2001 یا 2006 میں تو لایا ہو اج تک الحمدللہ شیعت نو اپنا مذہب بنایا ہے شیعت نو میں پیشہ نہیں بنایا کرم ہے اور میرے ان 18-20 سالوں کوئی بندہ کوئی مومن کوئی عزادار آخ ہی نہیں سکتا کہ مولوی ایران ساڑی نیاز لے کے توہین کیتی ہو گئی آپ کو کام کیتا اور یہ میرے بادشاہ دا کرم ہویا ہے کہ میں پھر صرف ان پڑھ نہیں میں سکول ماسٹر بھی شیعہ کیتے نے میں لسٹ بنا کے رکھی 364 بندیاں نو میں ہمت کر کے پاکاں دے فضل نال علی ولی اللہ کلمہ پڑھا گئے اجر اٹھے بے دیکھا تھوڑا یہ مہربانی فرمایا جی مجلس سلسلے دا نام ہے 3 چیزیں رڑن تے پھر مجلس ہوں دی 3 پڑھن والے بولو سنن والے تے کروان والے پڑھن والا بندہ ہی نہ ہو گئے تو سنن والے بھی آ جان تو بانی پہ آکے میں تے جے بانی نہ کروائے تے کنگا والے بھی آ کے بہ رہن تے میرے چکلے بھی آ کے بہ رہن مجلس کی تو بولو میرے نال جناب تے جے سنن والے نہ من ہن مختار شہر بھی بڑی دیر دے آئے سن تے میں بھی یہ مطلب ایک نہیں ایک گل جے ویڈیو بالکل میرے والے پاسے میں اس ویڈیو نو بہت دھیان کدے کٹ دینا ہی نہیں میرے صاحب تے جیڑی ویڈیو امام زمانہ دی نظر چ بندی ہے بولو میرے نال مہربانی فرماؤ او دی ٹھیک ہے خراب بھی ہو جائے گی تے خیر ہی ہے تے او ٹھیک ہونی چاہیے میرے آقا بارہویں مولا مہربانی فرمایا رہا جملہ میں اپنے بادشاہ کو حاضر ناظر سمجھ کے آخری ہاں مجلس تے 3 حصیاں دیاں بندیاں نو بادشاہ نے پوچھنا ہے پڑھن والوں نے پوچھنا ہے بھئی تساں اپنا ہی سواد پورا کیتا ہے کہ کسی نے کوئی ساڈا دین بھی دسے یار بولو میرے نال یار بولو میرے نال توجہ ہے تے بانیاں نو بھی پوچھو نہیں ہے بالکل نہیں ہے بھئی تساں اپنے چسکے سواد چی لگے رہے ہو کہ کوئی ساڈے مشن دا بھی کام کیتا ہے تے سنن والوں دا فرونڈی اللہ نے پوچھ لینا بھی تسی اے سواد لین گئے سو کہ دنیا کو حسین سنن گئے سو بولو میرے نال یار ساریاں نو پوچھے یہ واسطے سارے بندے رضائے مولا جدوں آ جائے گی نا تے پھر پڑھن والے بھی ٹھیک ہو جان دے بولو میرے نال جناب والا سنن والے بھی سارے دا سارا نظام ہی ٹھیک ہو جائے گا میں جڑی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں بندہ ایتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھدا ہے وہ چاہتا ہے مینوں جنت اللہ راضی ہو جائے تو جنت مینوں جڑا ایتھے ہونی مت کرو جی رڑو سارے جلدی تقریر مکمل کریے ملک صاحب جنت نماز بندے انج پڑھی ہے اگر قبول ہے تو پھر جنت ملے گی بولو میرے نام ٹھیک ہے اگر ایسے پڑھی ہے قبول ہے تو پھر جنت ملے گی اگر ایسے پڑھی ہے قبول ہے تو پھر جنت ملے گی اگر ایسے پڑھی ہے پھر قبول ہے تو جنت ملے گی سیدھی گال ہے جی ایسے پڑھو ہوں میں آخر لگا جملہ میں کہتا کہ نیک بندے ساتھ ایسے پڑھو پھر بھی قبول نہیں 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 کیوں قبول اس نمازی کی نماز ہے جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر سے پہلے فیصلہ کر لے اس نماز کا بچانے والا کون ہے مجھے تک ہی نہیں آیا تو تم کیڑے پاس ہے
ਅਸੀਂ حسین بادشاہ کے فرقے کی نظر ہو کے پڑھے لکھے بچے بھی بیٹھے ماشاء اللہ متوجہ بھی نہرو بڑی سنی قائد اعظم دے لیول کا بندہ جس طرح مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم نے ہندوؤں کے ہندو انہوں کا لیڈر اللہ اکبر نصیر ملت ہوں تو بول رہی ہیں کہ نہ تو بندے نستے پھرتے نصیر ملت ہندوستان لکھنؤ میں تقریر کر رہے تھے پاکستان کی بننے تو پہلا 10 محرم الگ جی نصیر ملت ممبر پہ تھے نقیب ممبر اسٹیٹ سیکٹری اعلان نہرو لنگیا گڈی چ بہ کے بندے سارے ہوں ٹھیک بیٹھے ہو میں نے تھوڑی ہمت کلپا گھٹ توجہ تھوڑی زیادہ نہرو گزرا انہیں اپنے ڈرائیور کو پوچھا بھی خیر یہ کٹھ بڑا ہے انہیں آخیا اج حسین کا دن منایا جا رہا گڈی روک نہرو اتر کے نا سیدھا مجلس ممبر تھے ہوں توجہ جی ممبر تے آ کے نا اسٹیج سیکٹری نقیب ممبر انہوں نے بھائی 2-3 منٹ منو بھی دیو سواد جی سارے بندے بولو جب آخر نا 2-3 منٹ منو بھی دیو تو نقیب ممبر اسٹیٹ سیکٹری آتا جی آپ تو ہندو ہیں اے میں آپ نہرو کی کتاب بچوں کا جملہ پڑھیا ہے جب کہا نا آپ تو ہندو ہیں نہرو آتا میرا چہرہ سرخ ہو گیا میں نے اس اسٹیج سیکٹری سے کہا وقت بے شک نہ دے پہلے بتا دن کس کا منا رہا ہے مالک مالک کوشش کریے کہ تھوڑے جنی ایتھے بہ کے زبان حل جائے کیونکہ اسی دنیا داراں دے میں آپ کو کیونکہ وقت جی ویکھیا جا کے ویکھیا اس جلسہ ہوندا ہے ساڈے علاقے چ نواباں دا زور ہے تواڈے علاقے چودھری کیا دا زور ہے تو میں کنے بندے جا کے ویکھے نے وچوری اجاز صاحب سہن لائی صاحب سٹیج تے نے تے بندے ایویں دوویں ہاتھ لا کے نعرہ ماردے نے ظہور لائی زندہ باد کیڑی گلے زندہ باد بھئی متے وجاد دا دھیان پے جے تے او آکھے بھئی اے فلانا بھی ساڈے جلسے وچ آئے بولو یار تے جدوں ساڈا نواباں دا ہوندا ہے ادوں بھی بندے انج کر کے تسی تے جا کے ویکھے اے لا کے گجر جٹ سیاہ سیگر سارے نعرہ آوے نواباں نوں پتہ لگ جائے ساڈے جلسے چ آئے مہربانی کرو دنیا داراں دے جلسے وچ ہاتھ ہلا کے آندے ہو بھی اسی بھی آئے ہاں حالانکہ قبر وچ نہ وجاد کام آمنا ہے نہ نواب کام آمنا ہے قبر وچ زہرا دے بیٹے نواب نے کام آمنا ہے وہ دی بری تو آڈا ہاتھ اٹھن واسطے تیار نہیں سنا پہ والا تو ایک میں جملہ سورہ یاسین اساں تے مردے بندے مارن واسطے رکھ لئی نا بس بھی بندے دی جان نہیں بھی نکلدی تے پڑھو یاسین ہاں میٹھے پڑھو یاسین تو کام نڑے لگے اللہ سورہ یاسین سمجھ کے پڑھی گئے تو سواد ہے اللہ سورہ یاسین کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدینا وتشہد ارجلکم بما کانوا یکسبون اللہ نے جی قیامت والے دن میں بندے کا منہ بند کر دوں گا منہ سے بندہ نہیں جی بولے گا بالکل منہ تو بندے کچھ نہیں بولنا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن بندے کا ہاتھ بولے ذرا جڑے سورہ یاسین پڑھتے ہو اور بندے کے پیر گواہی دیں گے یہ میرے ساتھ چل کے کیا کیا کرتا تھا ہاتھ بولے گا بھی انہیں میرے نال اے کیتا ہے تے پیر بولے گا میرے نال ٹور کے انہیں میں ان پیڑ کا نام نہیں لینا میں اس ملاد شریف ربیع الاول سے گیا میری یہی تھوڑی سمجھان والی خطابت ہے بولی اتنے میں 2-3 بار نا پٹھے وڈن دی مثال دیتی بھائی بندہ پٹھے وڈے تے آکھے لبیک یا رسول اللہ تو انہوں پٹھے پھر چوری وڈ دے تے پھر لبیک دے نعرے تے نہیں نہ مارنے چاہیے ایک بندہ بچوں بول ہی پیا انہیں آکھے مولوی صاحب اسی سارے پھر پنڈ دے رہن آ رہے ہیں تسی کڑی کڑی پٹھیاں والی گل کیوں کر پٹھیاں والی گل وہ میں جس ویلے نکلیا باہر پڑھ کے تو بعد بندے بڑی داد دیتی تو میں پوچھیا شعر انہوں نے آخیا بھی کرم والے بیٹھے بھی سامنے سی تے نکما جدوں پھڑن ہویا پٹھے وڑدا توجہ ہے جانے والا جانا وہ میں نے انہوں نے دسیا شاہ صاحب نے تو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میں توجہ یعنی کہ بندے دا منہ بند ہوئے گا جی
پیر گواہی دے گا بندہ کیا کیا کرتا تھا، ہاتھ گواہی دے گا میرا یہ بندہ کیا کیا کرتا تھا۔ پیر بولے دے نا بھی میرے نال ٹور کے پٹھے وڈن گیا ہے، بولو خیر یہ ٹھیک ہے، تے ہاتھ بولے گا نا انہیں جا کے ادھی راتی فلانیاں دے مرود میرے نال لائے نے، ہن بڑیا نہیں بول پانا میرے نال، یعنی ہاتھ بھی گواہی دے گا، پیر بھی گواہ گیا۔ میں ہاتھ باندھ لے تاڑے کے جڑے شیعہ بیٹھے ہو، جو بندے مجلس میں آتے ہو نا، کبھی کبھی ان کے ذکر میں ہاتھ بلند کر لیا کرو، کیوں؟ لوگوں کا پیر گواہی دے گا چوری کرنے میرے ساتھ چل کے گیا تھا، ہاتھ گواہی دے گا میرے ساتھ یہ چوری کی تھی، کتنا تو یار مقدر کا سکندر ہے۔ تیرا پیر قیامت والے دن بولے گا اللہ میرے ساتھ چل کے حسین کی مجلس میں گیا، بولے میرے نال، اور تیرا اٹھا ہوا ہاتھ تیرا گواہ بن جائے گا، اللہ اس نے مجھے بلند کر کے کہا تھا کہ جس علی کا ہاتھ محمد نے غدیر میں پکڑا تھا وہ علی کل بھی حق تھا، وہ علی آج بھی۔ حضری کوئی ابھی لکھتا پیا ہے، ابھی دیکھتا پیا ہے، مسئلہ ٹھیک کریے، مہربانی کریے حضریت لو جی۔ علامہ ناصر ملت، نصیر ملت جدو سٹیج سیکرٹری تھے نہرو آپس دی کھوجڑے نا تھوڑے جننے تکرار ہوئی، ایدر سوال ہے ایدر میں ماسٹر سمجھا آگے تو نے آکھا واقعی مذہبی حقا بالکل سچی گا۔ وہ علامہ ناصر ملت اٹھ کے نا سمجھ گئے بھی لڑائی ٹائم کو ہو رہی ہے، ٹائم کو ہوں گی لڑائی، تو انہوں نے کہا بھی اب پریشان نہ ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا، آپ ہندو کے لیڈر نہرو آپ سے خطابت کریں گے۔ کھڑی ہو گئے تو اینج کر کے نہرو آکھیا بھئی میں مولوی نہیں، نہ میں پنڈت ہوں، مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، آج بھی نیٹ تو کڈو تو نکل جائے گا۔ اینج کر کے انہیں ہاتھ باندھ لے جی، کہتا ہے جی میں مولوی نہیں، میں پنڈت نہیں، مجھے کرنا کچھ نہیں آتا، آج تو میں حسین کے دن پہ ہندو سے بھی منت کرنے آیا ہوں، عیسائیوں سے بھی منت کرنے آیا ہے، بولو یا تھوڑا میرے نہ توجہ فرماؤ۔ کہتا ہے میں آج میں آج کہتا جی کہتا ہے کہ میں آج ہندو سے بھی منت کرنے آیا ہوں، سماجت کرنے آیا ہوں، میں عیسائیوں سے بھی منت کرنے آیا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی منت کرنے آیا ہوں۔ رام کے آلی ادو بڑا فرنا کیڑا جملہ کھا جیڑا تاڑے ہاں تے جا کے لوے۔ ہندو کہہ رہا ہے کہ میں آج لوگوں سے منت کرنے آیا ہوں کہ تم موسیٰ کو فرقے میں قید کرو، یہودیت میں لے جاؤ، تم عیسیٰ کو فرقے میں قید کرو، تم رام کو فرقے میں قید کرو، تم گرو نانک کو فرقے میں قید کرو، تم محمد کو فرقے میں قید کرو، تم علی کو فرقے میں قید کرو۔ شاہ جی ایسے ہاتھ باندھ کے نہرو کہتا ہے میں سب سے منت کرتا ہوں حسین کو فرقے میں قید نہ کرو۔ آئے آئے بولو یار میرے میں کہتا ہے حسین فرقے کا محسن نہیں، جو بندہ انسان بن کے رہنا چاہتا ہے اس کی ضرورت کا نام حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بہت تھوڑا پڑھنا مالک تو قبول فاز کرونی بولو سارے بولو جی فاز کرونی آج کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا بہترین بدمہ ٹھیک ہے بہت گرمی صبح دے بیٹھے بہت زیادہ بہت اچھا اس بات ختم کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال ایتھے تقریر کو ختم کرنا ہے لیکن فاز قرونی دے بڑا سوچ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ تحریر کی دیکھ لو کنہ کو علامہ اقبال تے کرم سی پھر پاکاں دا وائی سویرے اٹھ کے داڑھی بھی روز مندہ سی تے بندے ہوں تک علامہ آندے نے ہوئے ہوئے بولو یار بہتنا توجہ ہے جے انہوں ایک باری سارے دھات دیو تو سواد دا جملہ آکھاں اے آج بھی بندیاں دا علامہ اقبال داڑھی مننے نو تو مچھاں رکھے نو علامہ آکھنا اس گال دی دلیل ہے کہ بندے اندروں مندے نے علامہ واسطے داڑھی بڑی شرط نہیں دل وچ علی ہونا شرط ہے ہائے بولو جناب خالا ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری
کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال کا یہ بندہ بو ترابی ہے یہ کہا میں علی دا بندہ لپتن کری پھر اس میں تفصیل جمع آجتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تحریر کی دو قسمیں اہم کر کے میری تقریر میں بندہ ہوں جی یاد کروا دینا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تحریر ہوتی ہے کمزور اور ایک ہوتی ہے مضبوط، ویک سٹرانگ۔ کمزور تحریر، مضبوط تحریر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو تحریر پتھر پہ لکھی ہو جائے، تختی پہ، لکڑی پہ، سنگ مرمر پہ کی جائے وہ مضبوط ہے۔ اور جو تحریر ریت پہ، مٹی پہ، چاچا جی گرد و غبار پہ کی جائے وہ کمزور ہے۔ ہوں اتنے میں کہڑیاں تمہیں مثالاں دیاں، سارے میرے تو بڑے بیٹھے تو سیانے بیٹھے عام جہا پینٹ لے کے نہ عام جہا تسی اس دیوار تے کچھ لکھ دیو، ہو سکتا جی سال کٹ جائے، ٹھیک ہے جی، تے قیمتی تو قیمتی شاہ جی پینٹ لے کے تے ریت تے لکھو، بولو اے بندے شہرہ پہ کر دینا، مطلب میرے تو پہلا پہنچے نہیں اتھے، یعنی قیمتی تو قیمتی پینٹ لے کے شاہ جی ریت تے لکھو، مٹی تے لکھو، دھول تپے تے لکھو، ختم ہو جائے گا۔ سادہ عام پینٹ دیوار پہ لکھو، مدتوں باقی رہے گا۔ میں نے جڑا بندہ سمجھدا کہ میرے ساہ امام حسین کا صدقہ اس بندے دی زبان ہلدی نظر آنی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے حسین تحریر کی دو قسمیں مضبوط اور کمزور، جو دیوار تختی لکڑی پہ لکھی جائے وہ مضبوط، جو ریت مٹی پہ لکھی جائے وہ کمزور۔ زبان نہ بولی تو دکھ لگے گا۔ علامہ اقبال کہتا ہے حسین مجھے تیری طاقت کا پتہ ہی نہیں چلا، کلمہ حق پر ریگے صحرا بے خون خود شنویس۔ ہائے ہائے کیڑا بندہ جی دائیے تک ہاتھ نہیں اٹھ رہا حسین دے ناتے جناب والا۔ علامہ اقبال کہتا ہے حسین تو نے اللہ کی توحید کا کلمہ دیوار پہ نہیں ریت پہ اپنے خون سے لکھا ہے۔ ہائے 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 بولو میرا جناب والا۔ یہ ابو ساڑیاں ذاکرہ آکھیا جی ساڑھا شیر ہے تو فلانے دا شیر ہے۔ علامہ اقبال دے شگرد نے آکھیا بھئی یہ تو سارا فارسی جاگ سڑیا جے کہ حسین تو نے اللہ کی توحید کا کلمہ ریت پہ لکھا ہے، قیامت تک باقی رہے گا، یہ دا اردو ترجمہ کرو۔ اب علامہ نے ترجمہ کیا ممکن نہیں حشر تک مٹ سکے ذکر توحید۔ ہوئے 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 ختم کر رہے ہیں جناب والا، میں تو ختم کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے شاہ جی آکھیا ترجمہ ہوتا کیتا ہے ممکن نہیں حشر تک مٹ سکے ذکر توحید۔ جلدی بابا جی آکے بیٹھنے والی گل کرو، بندے تو آڈے والے ویکھن دے، میری گھنٹے دی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ممکن نہیں مٹ سکے حشر تک ذکر توحید، کیوں؟ علامہ اقبال کہتا ہے اس لا الہ کے حرف کا ضامن حسین۔ ہائے 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 مالک جڑا فوجی بھی والدار میجر تک پہنچے نا تو جڑے سینٹر تو رنگروٹی کٹی ہے نا وہ انہوں بڑا یاد آتا ہے میری رنگروٹی اتھی تے کنگاں تے میں رنگروٹی دے بیڑا سی نا جی ٹھیک ہے نا۔ تو ساں تے پھر بندے ذاکر مولوی بڑے بڑے سن دے ہو، یہ مطلب ہے کہ اس لا الہ کے حرف کا بولو ہاں ذرا زامن ہاں حسین ہے۔ منو سیانے بندیاں دی واہ چاہی دی واہ تو چاہی بڑی، یہ مطلب ہے توحید کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے 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 توحید کے اطمینان۔ میں سمجھنا میں پیچھے رہ رہا ہوں، گفتگو مکمل کریے۔ یہ کسی کو اعتراض کرنا ہے تو علامہ اقبال تو علامہ کہتے ہیں لا الہ کے حرف کا ضامن حسین ہے۔ تو چشتی آکھیا حقہ کے بنا لا الہ، ہائے ہائے بولو یار ٹھیک ہوں توجہ۔ میری کال میں بزرگ بھی جڑے پڑھے
ਚਗਵੇੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। اللہ اکبر، ٹھیک ہے شاہ جی، ہمیشہ بڑا چھوٹے کا سامان ہوتا ہے۔ چلو ان کر لیجئے، کدے کونسلر نے ایم این نہیں آکھیا جو مرضی ہے کر میں ضامن ہوں، بولو یہ تو آسان کیڑا کر سکنا، ہمیشہ ایم این نہیں آندا نا چل جو مرضی ہے کر میں ضامن ہوں۔ ہمیشہ بڑا چھوٹے کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بھی یہ وے، شیعت یہ وے، اللہ بڑا حسین چھوٹے۔ بولو یار میرے نہ بولو تو صحیح نا، اللہ خالق حسین مخلوق، اللہ مسجود حسین ساجد، اللہ معبود حسین عابد۔ جس کو حسین سجدہ کرے نا اسے اللہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے اوے ہوئے، گفتگو مکمل ہو گئی جناب والا۔ جنہوں حسین سجدہ کرے نا اسے اللہ کہتے کہ اللہ بڑا حسین چھوٹے، جو چھوٹا ہو کے بڑے کا ضامن بنے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ ہر بندہ جی اپنے منہ سونے لفظ ادا کرے۔ اللہ کہہ رہے تم میرا ذکر کرو، بولو میں تمہارا ذکر۔ تسی کیونکہ قرآن پاک دے ترجمے میں توڑا بڑا شغف ہے۔ ذکر دے معنی نہیں یاد۔ اللہ رہا تسی میری یاد مناؤ، میں بولو میں تواڈی یاد۔ یہ اللہ دی یاد کی ہے۔ یاد کنوں ہوندے نہیں، پھر گفتگو نہیں ادھر رک رہے ہیں۔ آخری جملہ جی، یاد کسے کہتے ہیں؟ یاد ملک جی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے بندہ اصل تک چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اے مسجد کسے فرقے دی دیکھو نا، مسجد ویکھیاں پتہ لگتا ہے اتھے اللہ نو سجدہ ہوتا ہے۔ بولو میرے نام، ٹھیک ہے، مسجد ویکھیے اللہ یاد آمدہ ہے نا، بولو میرے نام ہوں یار۔ مسجد دیکھیں اللہ یاد آتا ہے، مطلب مسجد اللہ کی یاد۔ قرآن دیکھیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی یاد۔ نماز اللہ کی یاد، کعبہ اللہ کی یاد، حج اللہ کی یاد، ذوالجناح حسین کی یاد۔ اوئے ہوئے بولو یار توجہ ہے نہیں؟ تے کدے کسے بندے ذوالجناح ویکھ کے شاہ جی آکھے اللہ دا کوڑا، او بولو یار کی ہو گیا جائے جدو بولتنا ویکھتے نے بندے آندے نے حسین دا ذوالجناح حسین دا کوڑا۔ یہ دا مطلب ہے مسجد اللہ کی یاد، ذوالجناح حسین کی یاد، مجلس حسین کی یاد، عزاداری حسین کی یاد، ماتمی حسین کی یاد، عزادار حسین کی، بولو جڑے بندے بیٹھے ہو یار یاد، کالے کپڑے پہننے والا حسین کی یاد، مجلس گاہ حسین کی یاد، امام بارگاہ حسین کی یاد۔ جملہ آخری جی، مسجد اللہ کی یاد، نماز اللہ کی یاد، کعبہ اللہ کی یاد، مجلس حسین کی یاد۔ اب اللہ کی یاد کا ضامن حسین ہے۔ بولا میرے جناب مہربانی فرماؤ توجہ فرماؤ، اللہ کی یاد کا ضامن حسین ہے اور حسین کی یاد کا ضامن اللہ کا۔ اے ہاتھ بان لینے جڑے شیعہ نا مسجد سے پیار کرو، کیوں؟ مسجد اللہ کی یاد کا ضامن حسین ہے۔ بولا جڑے بندے میرے نہ بول سکتے یار مہربانی فرماؤ جناب والا، مسجد اللہ کی یاد، مجلس حسین کی یاد، کعبہ اللہ کی یاد، ذوالجناح حسین کی یاد۔ لو جی میرا تے اندر راضی ہے، جب میں مسجد دیکھتا ہوں نا پھر بھی میں خوش ہوتا ہوں، جب میں ماتمی دیکھتا ہوں نا پھر بھی میں خوش ہوتا ہوں، جب کعبہ دیکھتا ہوں نا پھر بھی مجھے خوشی ہوتی ہے، جب میں مجلس دیکھتا ہوں نا پھر بھی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب مسجد دیکھتا ہوں نا میں راضی ہوتا ہوں، حسین کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور جب مجلس دیکھتا ہوں میرا دل راضی ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔
کنے بختاں والے لوگ ہائے ہائے وعدہ اللہ کا اللہ اکبر روتے اس کو ہیں جس کو بہنیں نہیں رو سکتی اللہ زداں بہت زیادہ بن گئیاں انہاں زداں نے پھر نقصان میں چونکہ کنورٹر سی ہاں میں ادھر بھی مولوی سن جدو اسی قصہ یوسف پڑھیے نا جی اہل سنت پڑھتے سن بہت پڑھتا بڑا اہل سنت نے رونا بھی یوسف نہ لیا جنہیں تسی بیٹھے من دسو شاید ہی جناب یوسف کو تماچے کتنے لگے تھے ایک ویڈیو بندی ہے کسی بندے نو نوجوان بچے یاد کرو جا کے اپنے اہل سنت دوستان گل کرو جناب یوسف کو ایک تماچا اور تماچا شاید جی مارنے والا دشمن نہیں سگا بھائی تماچا ایک مارنے والا سگا بھائی ساڈے معاشرے وچ نہیں اگر بچے چھوٹے لڑ پین تے بڑے چٹیاں داڑیاں والے بندیاں دے بھی راضی نامہ کر لو انہاں نے کٹھیاں کھیلنے ہائے ہر بندے دی آوے دی جی میرا توڑنا بد ہے کسی دے پتر نو بندہ ایک چانڈ تماچا مارے شریف بندے آندے نے بھی راضی نامہ کر لو بچیاں نے کٹھیاں کھیلنے کانگ رام کے والوں مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ بڑے بازار میں کسی کی بیٹی کو تماچا مارے بولو میرے نہ جڑے بندے ازادار بیٹھے ہو بولو یار میرے نہ مالک توڑا قبول فرمائے حسین دی پاک اماں توڑے حضرت شاید جی پتر نو ماری ہے تو بندے آندے نے راضی نامہ کر لو کٹھیاں کھیلنے لیکن اگر بندہ کسی کی بیٹی کو تماچا مارے نا اب لوگ کہتے کہ ہم نے راضی نامے کی پریا میں نہیں جانا وہ کوئی بندہ بیٹیوں کو بھی مارتا ہے مسلمانوں ہم کبھی نہ روتے اگر حسین کے قتل کے بعد لوگ زینب کو مدینے پہنچا دیتے ہائے میرے اللہ ہم روتے اس لیے ہیں قتل بھی شبیر ہو گئے اور قاتل بھی حسین کی بہنیں بن گئیں جن کو مدینے پہنچانا تھا نا ان کو کبھی اس بازار اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ لمبے مصائب نہیں جی مالک توڑا قبول فرماوے اللہ توڑی محنت شاہ صاحب دی قبول فرمائے سید مشتاق شاہ صاحب نو مالک صحت اور تندرستی عطا فرمائے شاید جڑا میں پڑھی ہے نا حضرت یوسف صغیر پہ بادشاہ بن گئے جب بادشاہ بن گئے سارا واقعہ آئے جناب یعقوب کے پاس بادشاہ بن کے نا چاچا جی باپ کو ملنے آئے جڑا میں پڑھے ہے بالکل اہل سنت تفسیر جو پڑھے ہے کہ جناب یعقوب رو رہے تھے آنکھوں میں آنسو اور رو رہے ہیں آنسو آنکھوں سے جاری ہیں جناب یوسف کہتے ہیں بابا اب اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کریں بابا اپنے آنسو ختم کر لیں بابا میں بادشاہ بن گیا ہائے میرے اللہ بابا میری رعایا بابا میری فوجیں بابا میں تخت پہ بیٹھتا ہوں بابا میں اپنے ملک کا بادشاہ بنا ہوں جڑا جملہ رواندہ ہے نا وہ یہ ہے جناب یعقوب نے رو کے کہا یوسف بادشاہ ہوگا اپنی رعیت کے لیے مجھے وہ جگہ بتانا جہاں تیرے تماچا لگا تھا آئیو میرے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں اولاداں ہیں نا ہر بندے نو منصوری دعوت دے رہے ہیں شرم کر کے کوئی بندہ نہ روے کار کوئی رشتہ تے مستور نال ہے نا کسی دی بیٹی کسی دی ماں کسی دی بہن کوئی نہ کوئی رشتہ تے ہے نا جملہ اکھر لگا جناب یوسف نے انج کر کے نا اپنے رخسار دی طرف جوانوں اشارہ کی تھا اشارہ کر کے جناب یوسف کہتے کہ بابا جہاں پہ مجھے یہود بڑے بھائی نے تماچا مارا تھا
جی تقریباً 22-23 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے. صحیح تو انج کر کے اتھے جناب یوسف نے ہاتھ رکھے ہے. اب نہ نشان تھا، نہ زخم تھا، نہ نیل تھا، نہ داغ تھا. یہ بھی شیعہ نہ رومن. اٹھے یعقوب مٹی سے اور 9 مرتبہ چوم کے کہتے ہیں تو کوئی تماچو کے قابل تھا. ہائے 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 میرے آلین چوم کے نا کہتے ہیں یہودے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا بیٹا کوئی تماچو کے قابل تھا. جڑے بندے آندے نہ شیعہ روندے کیوں نے. اور مسلمانہ یعقوب کے بیٹے کو ایک تماچا لگا اور یعقوب زندگی بھر روتا رہا. اور لاؤ میرے سر پہ قرآن رکھا. کربلا سے لے کے شام تک شمر کا جب دل کرتا تھا سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے زور سے تماچے مارتا. بی بی رو کے عباس چاچا کے سر کے پاس آتی اور رو کر کہتی چاچا شمر مجھے تماچے مار رہا ہے. اجرحکم اللہ، اجرحکم اللہ، اجرحکم اللہ. اللہ اس غم کے سوا آپ کو کوئی غم نہ دے. رسول کی بیٹی آپ کے آنسو قبول فرمائے، حسین کی بہن آپ کے آنسو قبول فرمائے. بس ازاداروں مجلس مکمل کرنے لگا ہوں. یہ جملہ میری ماؤں بہنوں کے حصے کا ہے، وہ بھی تشریف لائی ہیں. اس جملے کو نا مائیں بہنیں بہتر سمجھیں گی. اور جو بزرگ ہیں نا جن کی بیٹیاں ہیں آؤ جی پہلا دعا کر لیجئے. دعا دا ویلا میں سمجھنا ہر بندے دی اکھ وچ آنسو آ رہے ہیں جی. اور میں کوشش کرنا کہ دعا کریے اور میں ہاتھ بان لے تو آڈے کہ اس دعا بچنا اگر اپنا کوئی دشمن بھی ہوئے نا انہوں بھی شامل کر لینا. ہائے میرے اللہ ٹھیک ہے نا. یہ دعا ایڈی وڈی ہے. ہاتھ چک سکتے ہو تو ہاتھ چک لینا، جولی پھیلا سکتے ہو ماما بھیڑوں تسی بھی. اور میں اللہ نو واسطہ ایسا دیاں گا جی ہر بندے دا آنسو باہر آ جائے گا. میرے اللہ، میرے اللہ، او میرا اللہ تجھے حسین کی زخمی گردن کا واسطہ ہے. ہائے میرے اللہ واسطہ دے لیا جی. ہون تو آنسو ملک جی میں کر کے باہر آمن لگا جے. میرے اللہ تجھے شام کے بازار میں بی بی زینب کے بیٹھ کے سفر کرنے کا واسطہ ہے. ہائے میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ ہے. کریم اللہ بیٹی دشمن کی بھی دکھی نہ ہو. اور بیٹیوں کے دکھ ماں باپ کو کھا جاتے ہیں، اور بیٹیوں کی پریشانیاں ماں باپ کو کھا جاتی ہیں. کریم اللہ تجھے علی کی بیٹیوں کے رلنے کا واسطہ ہر بہن اپنے گھر میں خوش رہے. اجرحکم اللہ. بس یہ آخری لفظ، زندگی باقی، ملاقات باقی. یہ بھی لفظ تیریاں ماما پہنا سمجھن جڑے نوجوان بیٹھے ہونا جی تسی تھوڑی اس لفظ تے توجہ کرنی ہے. سفیر بن کے گل لگے پہنچے. ملک کی جناب یوسف سورہ یوسف بالکل بالکل قرآن پڑھ رہے ہیں جی. تخت پہ بیٹھے تھے جناب یوسف. جناب یوسف کے دوسرے بھائی جناب یوسف نے ان کو آرام نہ گل دی تیتا کہ جاؤ اہم سواد آوے تو مجلس بات مکمل کر دی. جناب یوسف نے شاہ جی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. جڑا صاحب ایک تفسیر نے لکھا ہے نا جناب یوسف نے ان سے باتیں کرنے سے پہلے اپنا دربار خالی کروا لیا. ہائے او میرے اللہ کیڑا بندہ جناب والا. تے بادشاہ منو پکھے بندے چلتے ہیں نا. یوسف آکھیا بھی کمرہ خالی کرو میں گرمی چ گزارا کر لوں. ہائے ہائے ہوں ایک باری ساری ادھر ویکھو دربار خالی کرا کے نا جیڑی میں تفسیر پڑھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری انج لکھیا بھائی صغیر کہ جناب یوسف نے اپنے دربانہ نو آکھیا بھی جیڑے دروازے نے نا دروازے انہاں دروازیاں کے کپڑا پا دیو تاکہ میری آواز دا ذرا بھی باہر نہ جائے. ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ. بس جی مجلس مکمل ہو گئی. تھوڑے آنسو آگے جناب یوسف تخت پہ، جناب یوسف کے بھائی سامنے قرآن سورہ یوسف. جناب یوسف کہتے ہیں بھی کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں کنعان. یعقوب کہتے ہیں روتے اپنے بیٹے کے غم میں. جناب یوسف کہتے ہیں بتاؤ تم تو 12 بھائی تھے 10 آئے ہو 2 کیوں نہیں آئے؟ ہائے میرے اللہ
اس جملے کی تہ تک جاؤ گے تو ہائے نکل جاندیاں. ہوں بڑا یہودا آندا ہے ایک یوسف تھا وہ باپ کا نافرمان تھا. یوسف ہے بھی ڈیڈ وچ پا گیا. ہائے ہائے آندے نے. پھر دوسرا بنیامین 11واں جڑا آندی وہ کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں جب سے یوسف گیا ہے نا باپ یعقوب ہم پہ اعتماد نہیں کرتا. لو جی آپ ماتم دی دعوت ہے یہ دیتے مجلس مکمل کر رہے ہیں جناب. یوسف نے اپنے بھراواں لین چ کھڑیاں کر کے نا اچھا تسی یعقوب دے پتر ہو کٹھے کر کے آخیا تیرا نام آندا یہودا. دوجے دا پوچھیا مدرک ایک ایک بھرا پوچھتے گئے نا. لو بھی جڑے بندے آندے نا شیعہ روندے کیوں نے جملہ انہوں نے آکھیو تے پھر ہائے نکل جائے گی انہاں بندیاں دی. ایک ایک بھرا دا نام پوچھ کے نا جناب یوسف کہتے ہیں بتاؤ تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ ہائے او میرے اللہ, ہائے او میرے اللہ, تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ اور بتاؤ کہتے ہیں ہماری ایک بہن ہے. جناب یوسف کہتے ہیں بتاؤ تمہاری بہن کا نام کیا ہے؟ ہائے او میرے اللہ, تمہاری بہن کا نام کیا ہے؟ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے جناب یعقوب کے 10 بیٹوں نے تلواریں نکالی اور نکال کے کہتے ہیں بادشاہ دل کرتا ہے گلہ دے, دل کرتا ہے گلہ نہ دے, اب دربار میں ہماری بہن کا نام نہ پوچھنا. ہائے ہائے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. نبیوں کی بیٹیوں کے نام درباروں میں نہیں پوچھے جاتے. یوسف نے گلے نہ لایا, لگا کے کہتے ہیں میں غیر نہیں میں تمہارا یوسف ہوں اور میں نے محبت کے ساتھ پوچھا ہے. اور کنگالے رونا چاہتے ہو نا کروڑ یوسف قربان کروں میں سجاد تیرے حوصلے پر جس کے سامنے شمر کے سامنے اور یزید نے 9 مرتبہ پوچھا تھا ان میں زینب کون سی ہے. اس وقت سجاد روتے تھے اور رو کر کہتے تھے میرے اللہ کاش سجاد مر گیا ہوتا. ماتم حسین ماتم کربلا کے قریب